السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ محمد پور گاؤں تو بہت مشہور گاؤں ہے، اور اس گاؤں کا نام بھی بہت اچھا سوچ سمجھ کر رکھا گیا ہے، اور محمد پور والے اس گاؤں کے اپنے نام کی حفاظت بھی بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی قاری عبدالرحیم صاحب سے کیا کوئی آپ میں سے ملے، گاؤں کا کوئی فرد نظر آئے، آپ کے گاؤں کی بہت خوبیاں ہیں، کن کن خوبیوں کا ذکر کیا جائے؟ بہت ساری خوبیوں کے بعد چھوٹی موٹی کمیاں جو ہوتی ہیں ان کو تو برداشت کر لیا جاتا ہے۔ میں ایک بار یہاں جماعت میں تھا، سنا دو محمد پور کی کارگزاری، بھائی تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، وہ بیچارے کھڑے ہیں تو دعائی تو ہوگی، وہ بھی بیٹھ جائیں گے، آپ سارے تھوڑا آگے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہونے والے بیٹھ جائیں گے، دعا کا وقت ہے اب تو سرک لو، تھوڑا سا دعا ہو جائے گی، آپ بھی تھوڑا سا آگے ہو جائیں گے۔ اور پھر ہمارے بزرگوں سے سنا ہے کہ حرکت میں برکت بھی ہوتی ہے، آپ ذرا سی حرکت کریں، اللہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ کسان حرکت کرتا ہے، فصل آتی ہے، برکت ہوتی ہے، دکاندار حرکت کرتا ہے، تجارت میں اللہ برکت دیتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر حرکتیں جب ہوتی ہیں تو اللہ برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں یہاں جماعت میں تھا تو فجر کی نماز کے بعد ہم آپ کی مسجد سے ایک بار جماعت میں آنا نہیں ہوا، بہت بار جماعت میں آنا ہوا ہے، تو ہم نماز فجر کے بعد تشکیل میں اس طرف نکل کر چلے گئے، جامع مسجد میں جماعت تھی، تو غالباً جمعے کا روز تھا، تو میں نے دیکھا کہ کافی لوگ آ رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں۔ میں یہ سوچا کہ یہ اتنے سارے لوگ دو دو تین تین ایک ایک، دو دو تین تین ایک ایک، دو دو تین تین، یہ کہاں جا رہے ہیں صبح صبح؟ کیونکہ ہمارے علاقے میں یہ ماحول نہیں ہے، میں نے دیکھا نہیں تھا کہیں، تو جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا اپنے ساتھی سے، میں نے کہا یہ سارے کے سارے لوگ کہیں کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر سے دیکھو دو ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے دیکھو تین ادھر سے جا رہے ہیں، کافی لوگ جا رہے ہیں، کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں جمعے کے روز قبرستان جانے کا معمول ہے، پتہ نہیں ابھی تک وہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ ابھی ہے، الحمدللہ۔ آپ تو کہہ دو الحمدللہ، اچھے کام پہ تو الحمدللہ کہہ دینا ہی چاہیے بھائی۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہے، تو انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ جمعے کے روز بھی جاتے ہیں، اور کچھ لوگ پیر کے روز کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں آپ کے والد صاحب وہاں موجود ہیں، کسی کی وہاں بہن موجود ہے، کسی کی والدہ وہاں موجود ہے۔ بچہ جب اپنی والدہ کی قبر پہ جاتا ہے تو والدہ کے دل کو سکون نہیں ملتا ہوگا؟ بیٹا جب باپ کی قبر پہ جا کر کھڑا ہوتا ہے اور وہاں جا کر وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ تکاثر پڑھتا ہے اور دیگر سورتیں جب پڑھتا ہے، اور آنکھوں میں سے دو آنسو ٹپکا کر پالنے والے پیدا کرنے والے اللہ سے یوں کہتا ہے، میرے اللہ، میں جس مکان میں رہتا ہوں یہ مکان میرے باپ کا دیا ہوا ہے، جس زمین میں کاشت کرتا ہوں یہ زمین میرے باپ کی کمائی ہوئی، اس کے گاڑے پسینے کی کمائی ہے، میرے اللہ میرا باپ مجھے مکان دے کر زمین دے کر یہاں اس زمین کے نیچے سویا ہوا ہے، میں نے یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، میرے بوڑھے ماں باپ کی مغفرت فرما دیں، میرے بوڑھے ماں باپ کو معاف فرما دیں۔ اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی قبول فرما دیتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے اگر کچھ بچے نہیں جاتے ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ آج وہ ارادہ کریں گے کہ انشاءاللہ پیر اور جمعرات کو ہم قبرستان ضرور جایا کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ کا معمول ہوگا، کچھ کا نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ اب ضرور جایا کریں، ہونا چاہیے، جانا چاہیے۔
اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ والد صاحب کے پاس آپ چلے گئے، آپ نے جا کر کے وہاں کچھ پڑھنا پڑھانا کر دیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قبرستان میں داخل ہوں گے تو یہ جو شہر ہے، یہ جو گاؤں ہے جہاں لوگ گالیاں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مقدمے بازی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے دلوں کو توڑتے ہیں، وہاں پردھان جی بھی لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اندر ہی بہت سارے پردھان ہیں۔ اب جو پردھان ہے وہ نہیں بول رہا ہوں بھائی، اس سے پہلے کے پردھان جی جو چلے گئے ہیں تو وہ یہی ہوں گے یا کہرانے رہتے ہیں کسی بڑے مکان میں۔ اب سے 50 سال پہلے جو پردھان جی تھے، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے والے پردھان جی تھے، وہ بھی تو یہی ہوں گے قبرستان میں ہی۔ بہت سارے پردھان جی چلے گئے ہوں گے، پردھان جی بھی قبرستان میں ہیں، فلاں بھی قبرستان میں ہے، فلاں بھی قبرستان میں ہے۔ تو جانے کے بعد یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ مجھے بھی یہی آنا ہے۔ ہاں، یہ دل کی آواز ہوتی ہے، مجھے بھی یہی آنا ہے اور اسی مٹی کے نیچے مجھے بھی سمانا ہے۔ اور اگر قسمت اچھی رہی تو گاؤں کی مٹی ملے گی، اور اگر قسمت اچھی نہ رہی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ کیرٹو جو بڈولی سے پہلے گاؤں ہے، بیان تو آپ لوگ سن چکے، میں تو یہ کارگزاری سنا رہا ہوں۔ وہاں بھی جماعت میں تھے ہم، تو دوپہر میں ایک جوان لڑکا کسی کے مزدوری پر، سڑک پر مزدوری کر رہا تھا۔ وہ دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے گھر آیا، اس نے اپنی بیوی سے آ کر پوچھا کہ کیا بنایا ہے؟ اس نے کہا چاول بنائے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ ایک کام کرو، دکان سے جا کر ذرا دہی کا پیکٹ لے کر آ جاؤ، ہم نے جو کھچڑی بنائی ہے اس میں دہی ڈال کر کھا لینا۔ اس بیوی نے، بیچارے کی، مزدور کی بیوی نے وہ کھچڑی بنائی تھی، وہ دہی کا پیکٹ لینے کے لیے اپنی بائک، موٹر سائیکل کو اسٹارٹ کیا اور دہی لینے کے لیے چلا، اور بیوی سے کہا کہ اتنے تم دسترخوان لگا دو، کھانا اتار لو، گرم ہے، مجھے جلدی واپس مزدوری کے لیے جانا ہے۔ وہاں سے آیا، بائک اسٹارٹ کی اور وہ شام جانے کی طرف کو چلا۔ دکان سے اس نے دہی خریدی، برابر میں بیچ میں سڑک کے جو ڈیوائیڈر بنایا گیا ہے، اب واپس ہر جگہ سے راستہ نہیں ہے، وہ راستہ جو فتح پور کی طرف آتا ہے وہاں کٹ دیا گیا ہے۔ وہاں آ کر وہ بچہ رک گیا، تو موٹر سائیکل لے کر کھڑا ہو گیا۔ مخالف طرف سے تیزی میں وہ ایک بڑا ٹھیلے والا آیا اور ٹرک والا آیا، وہ اللہ جانے اس کا ہاتھ دیکھا کیا ہوا، سیدھا اس بچے کی ٹو ویلر اور بائک پر وہ گاڑی چڑھی، اور چڑھنے کے بعد اس بچے کو لوگوں نے بتایا کہ اس بچے کے نیچے زمین پر سے کھرچ کھرچ کر اس کے خون کے چمڑے کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ بیوی گھر دسترخوان لگائے ہوئے بیٹھی ہے، اس نے اس کے پلیٹ میں کھچڑی نکال رکھی ہے، اور جس کی مزدوری کر رہا تھا مالک سوچ رہا ہے کھانے کے لیے کھانا کھانے گیا ہے، تھوڑی دیر میں کام پر آ جائے گا۔ بیوی آرام سے بیٹھی ہے، شوہر دہی لے کر آئیں گے، دونوں بیٹھ کر گرم گرم کھچڑی کھائیں گے۔ اسے کیا پتا تھا کہ کھچڑی کا ایک لقمہ بھی تیرے منہ میں نہیں جائے گا۔ وہ نہیں پہچان رہی تھی کہ میرے پاس کی کھچڑی میرے پیٹ میں بھی جا پائے گی۔ آواز آتے آتے گھر کی دہلیز تک پہنچی، آواز لگا کر بتانے والے نے بتایا تمہارے شوہر کا چہرہ بھی پہچان میں نہیں آ رہا ہے، وہ زمین سے لبریز، زمین سے چپک گیا ہے، اس کی گاڑی وہاں لیٹ پڑی ہوئی ہے۔ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قبرستان جایا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے، قبرستان جایا کرو۔ وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا کرو تم بھی تو اسی گاؤں میں رہتے تھے، تم بھی تو انہی محلوں میں رہتے تھے، ہماری طرح انہی سڑکوں پر تم بھی گھوما کرتے تھے، ہماری طرح سے تم بھی اسی طرح سے شاید زمین پر اکڑ کر چلتے تھے۔ موت آئی، لوگوں نے نہلایا اور دھلایا۔ میری آنکھوں نے ایک منظر ایسا بھی دیکھا، میں ایک بستی میں گیا جہاں موت ہو چکی تھی، ہم اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک والد کا، بچوں کے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، نہلا دیا گیا ہے، کفن پہنایا گیا ہے۔ 4 بیٹیاں تھی اس آدمی کی، پہلی بیٹی، دوسری، 3 بیٹیاں آ گئی، سب سے چھوٹی بیٹی شاید وہ دور رہتی ہوگی، وہ تھوڑی دیر کے بعد آئی۔ اس وقت ہم نے آواز جب زیادہ گونجنے لگی، چیخ و پکار کی آواز زیادہ ہو
ہو گئی. ہم نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ اب کام آجرا اتنی زور زور سے چیخیں شروع ہو گئی، سارا ہلہ بول رہے ہیں، سب لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا ہے. تو دیکھا باہر آ کر بڑی چھوٹی بیٹی اپنے گھر کے دروازے پر آئی ہے، اور باہر صحن میں گھسنے سے پہلے جو روڈ پر دروازہ ہے اوپر سے دہلیز پکڑ رکھی ہے، اور اس کا دوپٹہ نیچے گرا ہوا ہے، اپنے بالوں کو پھاڑ رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے باپ جب تک نام لے کر نہیں پکارو گے، مجھے میرا نام لے کر نہیں بلاؤ گے، میں گھر میں نہیں آ سکتی. بڑی بہنیں باپ کے سرہانے بیٹھ کر چیخ چیخ کر پکار رہی تھی، بابا جان تمہاری چہیتی لاڈلی بیٹی آ گئی ہے، جس کو کاندھوں پر بٹھا کر دکان لے جایا کرتے تھے، جس کے کاندھوں پر بٹھا کر بچپن میں سیر کرایا کرتے تھے، تمہاری لاسٹ کی سب سے لاڈلی بیٹی دروازے پر آئی ہے، وہ گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہے جب تک باپ میرا نام لے کر نہیں بلائے گا میں کس کے گھر جاؤں، کہاں آ جاؤں، کیسے داخل ہو جاؤں، میرا باپ مجھے بلائے گا. چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی. وہ بہن جس کا کبھی کسی نے چہرہ نہیں دیکھا، وہ بہن جس کی کسی نے کبھی آواز نہیں سنی، وہ بہن جس نے کبھی کسی کے قد قامت کو نہیں دیکھا، جب اس کی ماں یا اس کا باپ دنیا سے جاتا ہے اسے نہیں پتا رہتا کہ تیرا دوپٹہ کہاں ہے، اسے نہیں پتا رہتا کہ تیرے سر کی اوڑھنی کہاں ہے، اسے نہیں پتا رہتا کہ تیرا چہرہ کوئی بغیر مرد دیکھ رہا ہے. بے ہوش عورت ہے، دیوار پر سر دے کر مارتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بیٹیاں اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے. باپ کہاں جا رہے ہیں؟ چیخے اور چلاتے رہتے ہیں لوگ، کہاں لے جا رہے ہو؟ بچے اپنے باپ کی چارپائی کو پکڑ کر پائے کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ہماری ان آنکھوں نے دیکھا ہے. ایک بچی اپنے باپ کے چارپائی سے لپٹ رہی تھی اور کھینچ رہی تھی، میرے باپ کے جنازے کو کہاں لے جا رہے ہو، میرے باپ کو اس گھر سے کہاں لے جا رہے ہو؟ گھر والوں نے اس کو پکڑا ہے، زور سے کھینچا ہے. یہ کوہرام کیا ہے؟ یہ چیخنا کیا ہے؟ یہ چلانا کیا ہے؟ یہ آج کیوں ہو رہا ہے؟ کسی کے گھر میں خوشیاں ہیں، کہیں غموں کا پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت آنے والی ہے، موت کا فلسفہ ہر گھر میں گھس کر رہے گا. موت بڑوں کو بھی آئی ہی، موت چھوٹوں کو بھی نہیں چھوڑے گی. آج کا یہ پروگرام یہ کوئی آمدنی کے لیے نہیں کیا جاتا. یہ جتنے لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں یہ مدرسہ چلانے والے ہیں، یہ ہمارے بچوں کی تربیت کرنے والے ہیں، یہ 6-7 ہزار روپے میں کام کرنے والے ہیں، تان و تشریح سننے والے ہیں. تم ان کو چور کہو یہ ہمارے کانوں تک آواز آتی ہے، تم ان کو لٹیرے کہتے ہو یہ ہمارے کانوں تک آواز آتی ہے. اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ ان کے دل کو وسیع فرما دے، اللہ ان کی آمدنیوں میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرما دے. یہ وہ افراد ہیں جو چھوٹے چھوٹے ادارے بنا کر ہمارے یہاں ابھی قاری عبد الرحیم صاحب بتا رہے تھے کئی سو بچے اس چھوٹی سی جگہ میں تعلیم پا رہے ہیں. ہم لوگوں کی بھلائیوں کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کام سے الگ ہو کر. مدرسوں کا ایک نظام ہے، آپ سے اللہ کام نہیں لے رہے ہیں، آپ کی برابر میں رہنے والے مولانا سے کام لے رہے ہیں. آپ کے گاؤں میں رہنے والے مولانا سے اللہ لڑکیوں میں کام لے رہے ہیں. آپ کے یہاں ایک ادارہ نہیں، کئی ادارے ہیں. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ کا آپ کا کام ہے، میرا کام ہے کسی کے ساتھ بہترائی کرنا، میرا کام ہے بھلائی کے ساتھ آگے اس کو رخصت کر دینا. باقی کام اللہ کا ہے، باقی اللہ کے سبر چھوڑ دیجیے. مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے طلباء اور پڑھانے والے اساتذہ کرام، اپنے یہاں میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کیرانہ ہو، شاملی پانی پت ہو یا دہلی ہو، وہاں علاج کیا جاتا ہے. اگر کسی کی آنکھ خراب ہو تو یہ آنکھ کا ڈاکٹر بیٹا ہے، کسی کا کان خراب ہو یہ کان کا ڈاکٹر بیٹا ہے،
کسی کے پھیپھڑے خراب ہوں یہ ان کا ڈاکٹر بیٹا ہے، کسی کی آنکھیں خراب ہوں یہ ان کا ڈاکٹر ہے۔ میں یہ سارے محمد پور کے آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات کا جواب اگر تمہارے پاس ہو یا میں بول کر جا رہا ہوں، اگر میری بات کا جواب مل جائے مجھے اطلاع کر دینا، مولانا آپ کی بات کا جواب مل گیا، مجھے بتاؤ اس پوری دنیا میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جہاں سے سورج نکلتا ہے اور سورج جا کر چھپ جاتا ہے، ایک ایک مریض میں آپ کو دیتا ہوں، وہ مریض اپنے ساتھ لے جائے، آپ ایم ڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں، سرجن کے پاس جائیں اور کہیں یہ جوان لڑکا ہمارے مولانا نے بھیجا ہے، یہ بیمار ہے، یہ آنکھیں دکھانے آیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے میری بات تھوڑی سی دیر توجہ سے سنے، ڈاکٹر صاحب نے مشین لگائی ہے، آنکھوں کا ٹیسٹ کیا ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آنکھیں تو ٹھیک معلوم ہو رہی ہے، تمہاری آنکھوں میں درد ہے۔ اس بچے نے کہا میری آنکھوں میں درد نہیں ہے، تمہاری آنکھوں سے پانی بہتا ہے، میری آنکھوں سے پانی نہیں بہتا ہے، تمہاری آنکھوں سے رات میں کم نظر آتا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے میری آنکھوں سے کم نظر نہیں آتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں آپ کو نہ کم نظر آتا ہے، نہ پانی بہتا ہے، نہ آپ کی آنکھوں میں درد ہے، پھر دوائی کس چیز کی لینے آئے ہیں؟ وہ جوان کہتا ہے، وہ جوان کہتا ہے میری آنکھیں غیر لڑکیوں پر اٹھتی ہیں، وہ جوان کہتا ہے ہماری برابر میں ایک معصوم عورت رہتی ہے، اس کی جوان بیٹی ہے، میری آنکھیں اس کی طرف غلط اٹھتی ہے، یہ بھی بیماری ہے، وہ بیماری آنکھ والی بیماری وہ چھوٹی بیماری ہے، یہ بیماری بڑی بیماری ہے، اگر کوئی میری بہن کی طرف آنکھیں اٹھائے گا میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا، اگر زبان سے کچھ کہے گا میں اپنی عزت کی خاطر اپنی جان دے دوں گا۔ میری بہن کی طرف اس کی نظریں روزانہ اٹھتی ہیں، باپ پریشان ہے، ماں پریشان ہے، اس بچے کی آنکھ بیمار ہے، ہم نے آپ کو ڈاکٹر کے یہاں بھیجا، جاؤ ذرا دوائی لے کر آ جاؤ، اس کی آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب سے کہا میری آنکھیں ٹھیک ہو جائے، میں کسی غیر لڑکی پر نہ دیکھوں، بازار میں چلتے ہوئے میری نظر کسی بچی پر نہ اٹھے، میں اپنے گھر سے جب نکلوں میں کسی بیٹی کی طرف نہ دیکھوں۔ ڈاکٹر صاحب میری آنکھیں بیمار ہیں، دنیا میں کوئی ڈاکٹر لاؤ، دنیا میں کوئی میڈیکل لاؤ، دنیا میں کوئی میڈیسن ایسا بنا ہو، کوئی ٹیبلٹ ایسی بنی ہو، کوئی کیپسول ایسا بنا ہو کہ وہ تمہاری گناہ میں ڈوبی ہوئی آنکھوں کی کوئی دوائی دے سکتا ہو، کوئی ایم ڈی ڈاکٹر ہو، کوئی سرجن ڈاکٹر ہو، وہ دوائی نہیں دے سکتا۔ پھر اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ پھر اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرے کان غلط سنتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے کان غلط سنتے ہیں، ذرا ان کی علاج کر دیجئے۔ ڈاکٹر سرجن کہتا ہے میرے پاس غلط سننے کا کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ہے، یہ ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے۔ میرے بھائی اس ڈاکٹر کے پاس جہاں تم گئے ہو وہاں جسمانی بیماری کا علاج ہے، ہاں اس بیماری کا علاج بھی ہے، آنکھ غلط اٹھے گی اس کا علاج بھی ہے، کان غلط سنیں گے اس کا علاج بھی ہے۔ کہاں اس کا علاج ہوتا ہے؟ اس کا علاج یہاں جو مسجد میں اس محبر پر اس اسٹیج پر جو خطابت کرتے ہیں ہمارے مدرسوں میں اور اولیاء والے اللہ والے جو لوگ ہیں ان کی محفلوں میں جائیں۔ میں آپ کو نام نہیں لیتا، آپ کو نام لے کر نہیں بتاتا، ہمارے محمد پور میں جو زیادہ برادری ہے اسی برادری کے میرے ایک دوست ہیں جو گھوسا چنگی پر رہتے ہیں، نام نہیں بتاتا۔ میری ایک روز ملاقات ہوئی، ملاقات پر میں نے دیکھا پہلے داڑھی رہی تھی ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی داڑھی آ گئی۔ میں نے پوچھا بھائی صاحب اب آپ کے چہرے پر داڑھی آ گئی ہے، کیا آپ جماعت میں گئے تھے 4 مہینے لگا کر آئے ہیں یا چلہ 3 دن لگائی ہے؟ وہ کہنے لگے مجھ سے مولانا میں نہ 4 مہینے گیا، نہ میں نے چلہ لگایا، نہ میں 3 دن گیا، پھر آپ کے چہرے پر داڑھی، اتنی اچھی داڑھی، بڑی خوبصورت داڑھی کیسے آ گئی؟ کسی مولانا سے ملاقات کی، کسی اللہ والے کے پاس گئے؟ اوفو سنو، وہ کہہ رہے تھے ہمارے یہاں مہمان آ گئے، ہمارے یہاں مہمان باہر سے آ گئے، وہ مجھ سے کہنے لگے چلو تھانہ بھون جاتے ہیں، چلو گنگو جاتے ہیں۔ ہم جب گنگو پہنچے اور گنگو جا کر قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوہی کے مزار پر حاضری ہوئی، وہاں وضو خانے پر بیٹھا ہوا میں وضو کر رہا تھا، میرے ساتھ آئے ہوئے مہمان وضو کر کر قطب العالم کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے کے لیے چاہ چکے تھے، میں وہاں میز پر بیٹھا ہوا تھا، میں وضو خانے پر بیٹھا ہوا تھا، وضو کر رہا تھا، جب چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر آنسو پڑ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوا اس روز، میرا دل شرمندہ
زندہ تھا، میرا دل ندامت سے غموں سے چور چور ہو رہا تھا، میں اندر سے یہ کہہ رہا تھا، میرا دل مجھے پکار رہا تھا، او فلاں آدمی کیسے جائے گا اللہ والے کے پاس، کس منہ کو لے کر جائے گا اللہ والے کے پاس؟ مولانا میں نے وضو کرتے کرتے وہی توبہ کر لی تھی، آج کے بعد کبھی چہرے پر اس طرح نہیں لگاؤں گا، بس وہاں کی توبہ تھی، میرے چہرے پر داڑھی آ گئی۔ میری آپ سے گزارش ہے، اللہ والوں کے پاس، العلماء ورثۃ الانبیاء کے پاس، نبیوں کے وارث ہے۔ آپ اگر یہ سوچے قاری طیب صاحب آ جائے، آپ اگر یہ سوچے شیخ الاسلام آ جائے، آپ یہ سوچے حسین احمد مدنی آ جائے، آپ یہ سوچے شیخ الہند آ جائے، اب شیخ الہند نہیں آ سکتے، علامہ شبلی نہیں آ سکتے، شیخ الاسلام نہیں آ سکتے، مفتی کفایت اللہ نہیں آ سکتے، اب تو آپ کو یہ مولانا تحسین بیٹھے ہیں، مولانا زاہد صاحب بیٹھے ہیں، قاری عبد الرحیم صاحب بیٹھے ہیں، آپ کے لیے میرے لیے یہی شیخ الاسلام ہے، ہمارے لیے یہی شیخ الہند ہے، ہمارے لیے یہی سب کچھ ہے جو اپنی زندگی کھپا کر اپنا وقت لگا کر ہمارے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ جب ایک اللہ والے کی قبر پر حاضری کے نتیجے میں چہرے پر اس کے داڑھی آ جاتی ہے، زندہ اللہ والوں کے پاس جانا شروع کریں گے۔ جب چھوٹے تھے ہم، آج بھی چھوٹے ہیں، ہمارا یہ پورا علاقہ، ہمارا یہ پورا علاقہ اور آپ کا یہ پورا گاؤں، پوچھو یہاں حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھو اپنے گاؤں کے حافظ صاحبوں سے، پوچھو اپنے گاؤں کے 50-60 سال کے بوڑھوں سے کہ کتنی مرتبہ آپ جلال آباد حضرت جی کی مجلس میں جایا کرتے تھے، آپ کا جلال آباد جانے سے کیا تعلق تھا؟ کیا تمہاری خالہ کا کوئی لڑکا رہتا ہے؟ کیا تمہاری وہاں کوئی برادری ہے؟ کیا تمہارا کوئی وہاں بزنس کا تعلق ہے؟ کیا تمہاری کوئی رشتہ داری ہے؟ کیوں جاتے ہیں؟ کاندھلے لوگ کیوں جایا کرتے تھے؟ حضرت جی کے پاس لوگ کیوں جایا کرتے تھے؟ دودھ اور گھی کے کٹورے لے کر کیوں جایا کرتے تھے؟ مرغی کا انڈا لے کر امام صاحب کے پاس کیوں آیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اس لیے امام صاحب روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ مسجد میں ہماری جو جماعت آئی ہے یہ تسبیح اور اذکار میں لگی ہے۔ کاندھلا اس لیے جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں۔ جلال آباد کے ساتھ میں مسیح الامت کے ساتھ آج بھی یہ قرآن، آج بھی اس مدرسے کا نام اسی نام کی نسبت پر رکھا گیا ہے۔ ایسا درخت لگا کر جاؤ، ایسے پھول لگا کر جاؤ، ایسا پانی کا نل لگا کر جاؤ۔ دنیا میں آئے ہو، 60 سال رہ کر گئے ہو اور مرنے کے بعد کوئی یاد ہی نہیں کرتا، مرنے کے بعد کوئی یاد ہی نہیں کرتا۔ بیٹا 10 دن یاد کرتا ہے، گھر میں عورتیں 10 دن یاد کرتی ہیں، سب بھول جائیں گے میاں، سب بھول جائیں گے میاں، صاف اور ستھری بات ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ تمہارے دادا کی قبر کہاں ہے، اگر آپ وہ بچوں سے پوچھو جو کبھی قبرستان نہ جاتے ہو، تم بتاؤ تمہارے باپ کی قبر کہاں ہے، 6 مہینے کے بعد بیٹا بھول جاتا ہے، بیٹا بھول جاتا ہے۔ جس کے مکان میں رہتا ہے اس کی خبر کو بھول گیا، جس کی زمین کھاتا پیتا ہے اس کی خبر کو بھول گیا، جو اپنی زندگی لگا کر چلا گیا ہے اس پر فاتحہ پڑھنا بھول گئے ہیں۔ آج ہم نے اپنے باپ کو بھلایا، آج ہم نے اپنے بزرگوں کو بھلایا، آج ہم نے اپنے اماموں کو بھلایا۔ ہماری آنے والی اولاد ہمیں بھلا دے گی، ہماری آنے والی نسلیں ہمیں بھی بھلا دے گی۔ ہم نے جو کیا ہے ہمارے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، آپ سے یہ التماس کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے اس زندگی کے چھوٹے سے موقع میں آپ سے گزارش کی جاتی ہے آپ علماء کی قدر کریں، مدرسوں کے مقام کو پہچانیں، مدرسوں کے مقام کو پہچانیں، جتنا بھی ہو سکے، جہاں تک بھی ہو سکے۔ آپ دعاؤں کے ذریعے سے رات میں آپ اٹھتے ہیں، مسجد میں تشریف لاتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اپنے لیے دعا فرماتے ہیں، بیماری سے بچنے کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں جتنے مدرسے ہیں اور جتنے مدرسے کے چلانے والے ہیں، آپ ان کے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے؟ آپ ان کے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے؟ کسی نے نل لگوا دیا، آپ کو پیاس لگی تھی، آپ راستے سے جا رہے تھے، آپ نے اس میں سے نل میں سے پانی نکال کر پی لیا، آپ کہتے ہیں بھلا کرے اللہ اس کا جس نے یہ نل لگوایا ہے۔ آپ راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کا 2 کلومیٹر کا سفر ہے، پیچھے سے 2 ویلر والا آیا، اس نے روکا، بابا جان میری سیٹ خالی ہے، آپ بیٹھ جائیے۔ آپ سیٹ پر بیٹھے، اس نے کلومیٹر پر جا کر آپ کو اتار دیا، آپ کا گاؤں آیا، آپ اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آپ تہجد کی نماز میں ان لوگوں کے لیے کیوں ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ یہ ہماری اس نسل کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میری بات یاد رکھو، اگر بیٹھنے والے علماء کی، ہماری بیٹھنے والے علماء ہی کہہ رہا ہوں
ہوں ان میں سے کوئی آپ کا بچہ ہے, کوئی آپ کا بھائی ہے, کوئی آپ کا بیٹا ہے, یہ آسمان سے ٹپک کر نہیں آ گئے ہیں. آپ یہ سوچو حسین احمد مدنی آنا چاہیے, آپ یہ کہو عمر فاروق کی تاریخ کے اوراق کو گرداننے اور پڑھنے کے بعد آپ یہ کہ عمر جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, آپ یہ کہیں ابو ہریرہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, اب کہاں سے آئیں گے وہ لوگ؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں, میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ہم آپ کے بھائی ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کی اولاد ہے, آپ نے پڑھایا ہے ہم نے پڑھ لیا ہے, آپ نے کرسی پر بٹھایا ہے ہم بیٹھ گئے ہیں, آپ نے اسٹیج دیا ہے ہم اسٹیج پر بیٹھے ہیں ہم آپ ہی کے بھائی ہیں, ہم آپ ہی کے ساتھ. آپ ہماری کمیوں خامیوں کو برداشت کر کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائے, ہمارے کاموں کے آپ تعریف کریں, ہمیں تسلی دیں. دیکھا نہیں آپ نے ایک چھوٹا بچہ جب اسکول جاتا ہے اور اسکول جا کر کے جب وہ پڑھنا لکھنا نہیں سیکھتا, اس کے ہاتھ میں سلیٹ دی جاتی ہے, قلم دے دیا جاتا ہے اور ایک کاغذ دے دیا جاتا ہے, اور بچہ اپنے بھولے پن سے قلم کو یوں گھماتا ہے, وہ کچھ نہیں بنا پاتا, وہ کاغذ کو بھی پھاڑ دیتا ہے, باپ اس کو اٹھا لیتا ہے, چومنے لگتا ہے, اس کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے, شاباش شاباش, ارے دیکھو عبدالرب تم نے اب تک ایسا نہیں لکھا جیسا آج اس نے لکھا, اس نے کچھ نہیں لکھا. آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے, آپ نے اس کے دل کو رکھا ہے, آپ نے اس کی غلطی کو چھپایا ہے. میری آپ سے گزارش ہے, آپ سے درخواست یہ ہے, آپ سے التجا ہے, ان بچوں کے لیے آپ اپنی قربانیاں پیش کرو. آپ کو پتا ہے کہ اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اب لوگ مال کے لٹیرے ختم ہو گئے, اب پار دینے والے چور ختم ہو گئے, اب بھینس کھولنے والے چور ختم ہو گئے ہیں, اب پیسہ لینے والے ڈاکو ختم ہو گئے ہیں. اب دنیا میں چوری نہیں رہی, اب دنیا میں ڈکیتی نہیں ہے, ہاں ابھی بھی ڈاکو ہے, ابھی بھی چوری ہو رہی ہے. اب کس چیز کی چوری ہوگی, اب کس چیز پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے؟ اب ضرورت ہے ایمان کی, اب ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, اب ایمان کی چوری کی جا رہی ہے. صبح کو بچہ جاتا ہے گھر سے ایمان کی حالت میں, شام کو آتا ہے کفر کی حالت میں. میں ابھی تقریباً 7 سے 8 اسٹیٹ کا دورہ کر کے آیا ہوں. 2 مہینے کے اندر میں نے تمل ناڈو کا اور آندھرا کا اور کلکتے کا, بہت سارے اسٹیٹوں کا اسی طرح سے دینی مزاج کا ایک علماء کی مکمل جماعت تھی, مکمل شہروں کا دورہ کیا ہے. جب ہم اورنگ آباد گئے, ابھی گزشتہ مہینے اورنگ آباد جانا ہوا, 3 دن وہاں قیام ہوا, اور تقریباً 20 علماء جو تمل ناڈو کے تھے, آندھرا کے تھے, حیدرآباد کے تھے, مختلف جگہوں کے 20 یا 30 علماء کا ایک وقت 16 دن تک مکمل اسی کار خیر میں لگا رہا. میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے, میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہے, اس کا ابھی وقت نہیں ہے. میں نے اس میں سے یہ بھی دیکھا, مفتی انیس الرحمان صاحب, میں ذرا سی آپ کو مثال دے رہا ہوں, تم کہاں سوچ رہے ہو کہ ساری دنیا یہی ایسی ہوگی, تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ دین اسی طرح چل رہا ہے, تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ مدرسے ایسے ہی چل رہے ہیں. ابھی ایک کارگزاری آئی ہے, پرسوں میں بیٹھا ہوا تھا علماء کی مجلس میں, ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ہمارے ایک دوست کے والد کا انتقال ہو گیا, فون پر ان کو بتایا گیا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے. وہ بچہ ہاسپٹل آتا ہے اور ڈاکٹر سے پوچھتا ہے میرے والد کی بیماری پر کیا خرچ آیا ہے. انہوں نے بتایا یہ لسٹ ہے, یہ تمہارا بل ہے. بچے نے اس بل کو پے کیا, کہا میرے والد کی باڑی کہاں رکھی ہوئی ہے, کہا اس کمرے میں رکھی ہے, کہا ابھی 2 دن میرے باپ کی باڑی یہی رہے گی, آپ اس کے مسالہ ڈال دیجئے, دوائیوں کو استعمال کرا دیجئے, مجھے اس کا روم کا لاک کر کیلی میرے ہاتھ دے دیجئے, چابی میرے ہاتھ دے دیجئے, مجھے 2 دن کا بہت ایمرجنسی کام ہے, مجھے بہت ضروری کہیں جانا ہے, 2 دن کا آپ پیمنٹ لے لیجئے, 2 دن کے بعد آؤں گا, باپ کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر لے جاؤں گا, نہلاؤں گا اور دھلاؤں گا, پھر نماز جنازہ پڑھاؤں گا. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دین ایسے ہی چل رہا ہوگا. ہم نے مفتی انیس الرحمان سے کہا, ہمیں معلوم ہوا ہے کہ فتنہ شکیلیت آپ کے اورنگ آباد میں پنپ رہا ہے. وہ شکیل یہی رہتا ہے جس کو شکیل ابن حنیف کہتا ہے. یہاں جماعت کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, علماء بیٹھے ہوئے ہیں. محفوظ الرحمان کی آنکھوں نے عصر کی نماز کے بعد جب مفتی انیس الرحمان صاحب گاڑی کو لے کر شکیلی فدروں کی کالونی سے گزار رہے تھے, لمبی بات ہے, میں صرف اس میں 2 ٹکڑے بیان کرتا ہوں. جب ہماری گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی, سامنے سے میں نے دیکھا ایسا سفید کپڑا, ایسے سفید پائجامہ, اور یہاں تک اتنا اونچا, ٹخنوں سے اونچا اس کا پائجامہ تھا, یہاں اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان تھا, اسی طرح کی یہی گول ٹوپی تھی. وہ چھوٹے فون سے فون کرتا ہوا آ رہا ہے, بڑا خوبصورت بچہ تھا, بڑا دیندار معلوم ہو رہا تھا. میں نے مفتی صاحب سے سوال یا جملہ کیا, حضرت یہ جو آ رہا ہے کیا یہ قادیہ, یہ شکیلی ہے؟ فرمایا ہاں مولانا یہ سب شکیلی ہیں, اور دیکھو 15 16 17 آدمی وہاں کھڑے ہوئے ہیں, ان کا
کا لباس ہمارا لباس نہیں ہے، ان کا چہرہ ہمارا چہرہ نہیں ہے، ان کی ٹوپی جا کر کے دیکھو، ان کا پاجامہ جا کر کے دیکھو۔ ہاں اتنے سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو کھیل رہے تھے، سارے بچوں کا اسلامی لباس جیسے ہمارے بچوں کا لباس ہے، بہترین چہرہ، بہترین لباس، بہترین پاجامہ، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار کوئی اسلامی کالونی دیکھی ہے، آج زندگی میں پہلی بار کوئی اسلامی بچے دیکھے ہیں۔ مفتی صاحب نے بتایا یہ سب شکیلی بچے ہیں، یہ سب شکیلیت میں فتنے میں ڈوبے ہوئے بچے ہیں۔ میرے بھائی تھانہ بھون میں قدم جمانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پتا ہے آپ کو جلال آباد میں قدم جمانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ختم نبوت کے ذمہ دار، تحفظ ختم نبوت کے شعبے میں کام کرنے والے مولانا نے نانوتا میں بلا کر محفوظ الرحمان سے ملاقات کی اور یہ کہا میرا آج پروگرام نہیں تھا، میں کئی مرتبہ آپ کے نام سے متعلق سوچ چکا تھا، آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ نانوتا میں قادیانی پوری کوشش کر رہے ہیں یہاں زمین خریدی جائے، یہاں ہمارا پڑاؤ ڈالا جائے، پھر ساری دنیا کو لا کر پردے پر یہ دکھایا جائے کہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند جس نے بنایا ہے، جو اس کے بونی ہے، ہم نے اس کے گاؤں میں زمین خرید رکھی ہے، ہمارا وہاں قیام ہو چکا ہے، ہم پردے پر لا کر ساری دنیا کو تم گوبھی بوتے رہو، تم کسان میں اپنی ڈولوں میں لگے رہو، صبح کو اٹھتے ہو جا کر کے وہاں ٹویل پر بیٹھ جاتے ہو، شام کو آ کر روٹی کھا کر سو جاتے ہو، مسجد میں آ کر پڑھ جاتے ہو۔ میرا بچہ اسکول جا رہا ہے، اس کی فیس 10,000 روپے دوں گا، میرا بیٹا مدرسہ جا رہا ہے، اس کی فیس 5,000 روپے دے دوں گا، میں اپنے لیے جی رہا ہوں، اپنے بیٹے پر خرچ کر رہا ہوں۔ میرے گھر کی دیوار کی برابر میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کا بچہ گلی میں کھیل رہا ہے، اس کا بچہ، میرا بچہ افریقہ پڑھنے گیا ہے، میرا بچہ لندن پڑھنے گیا ہے، میری بیٹی امریکہ پڑھنے گئی ہے، میرے گاؤں میں، میری گلی میں، میرے گھر کی برابر میں کوئی بیوہ بھی رہتی ہوگی، ہمارے گاؤں میں کوئی غریب بھی رہتا ہوگا، اس کے بچے کے پاس اسکول کی فیس دینے کے پیسے نہیں۔ کیسے پتھر دل انسان ہو گئے ہیں، کیسے پتھر دل انسان ہو گئے ہیں۔ دوسروں کے لیے جینا سیکھو، دوسروں کے لیے جینا سیکھو، اپنی اولاد کے لیے جی رہے ہو، اپنے گھر کے لیے جی رہے ہو، اپنی بیوی کے لیے جی رہے ہو، اپنے بچوں کے لیے جی رہے ہو۔ اسلامی یہ تہذیب نہیں ہے، اسلامی نقطۂ نظر یہ ہے ہی نہیں ہے۔ ہم سے تو یہ سکھایا گیا ہے اس غریب کا ساتھ دو، اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ اللہ کا رسول کہتا ہے تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے نیکیاں مل جائیں گی، گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اس غریب سے پوچھو اسکول کیوں نہیں جاتے، وہ آنکھوں میں آنسو لا کر کہتا ہے میرے پاس کتابوں کے پیسے نہیں ہے، میرے پاس بیگ کے پیسے نہیں ہے، مجھے آج ٹیچر نے اسکول سے اس لیے بھگا دیا کہ میرے بستے میں پینسل نہیں تھی، اسکول نے یہ ٹیچر نے یہ کہہ دیا تمہارے پاس پینسل نہیں ہے لہذا چلے جاؤ۔ 2 روپے کی پینسل کی وجہ سے وہ بچہ گلی میں گھوم رہا ہے۔ سن لے آخری بات بتا رہا ہوں، اگر تمہارا بچہ لندن اور امریکہ پڑھ رہا ہے اور غریب کا بچہ تمہاری دیوار کے پاس ان پڑھ ہے تو لعنت ہو ایسے مالدار پر، لعنت ہو ایسے افراد پر جو اپنی اولاد پر لاکھوں خرچ کر رہا ہے۔ یہ بچے میرے ہیں، یہ بچے ہمارے ہیں، یہ سارا معاشرہ جو بگڑ رہا ہے یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ اپنی تجوریوں کے منہ کھولو، اپنی کاپیاں اٹھاؤ، بینک میں پیسہ لے جا کر مر کر زمین کے نیچے دفن ہو جاؤ گے، کھولو ان کو اور گاؤں کا محمد پور کا سروے کرو اور ایک ایک گھر کو دیکھو کہ پانی کہاں مر رہا ہے، کس کا بچہ مدرسے نہیں جا رہا ہے، کون سا بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے۔ اب سے 3 سال پہلے میرا بھٹکل جانا ہوا، مولانا الیاس ندوی سے پاس بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے مولانا آپ کس لیے آئے ہیں؟ میں نے کہا چندہ پتی کے لیے نہیں آیا ہوں مولانا، آپ کا نظام تعلیم دیکھنے آیا ہوں، آپ کا طریقہ کار دیکھنے آیا ہوں۔ مولانا نے گاڑی دی اور ڈرائیور دیا اور بھٹکل کی سڑکوں پر 3 دن تک گھمایا، میں نے ہر مکتب جا کر دیکھا، پوری کارگزاری دیکھی۔ بھٹکل کا وہ شہر جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، پورے بھٹکل شہر میں مولانا 6 سے 7 سال کا بچہ تعلیم سے بغیر جڑا ہوا پورے شہر میں مل ہی نہیں سکتا۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ گوبھی لگائی ہے، مرچ لگائی ہے اور بگی پہ اور ٹریکٹر پر بیٹھ کر عورتیں برقعوں میں یہاں سے جاتی ہیں اور مرچ کے کھیت میں نلائی کرتی ہیں اور کھیت بڑے اچھے بوتے ہیں، فصل بڑی اچھی لی جاتی ہے، وہ فصل پیٹ بھرے
گی اور یہ فصل ہے، یہ نسل ہی اصل ہے، اس نسل کی حفاظت کر لو۔ اگر یہ نسل تم نے بچا لی اور اس نسل کے بچانے کا ذریعہ اللہ نے علماء کو بنایا ہے، جس نے کو تم نے تان و تشریح کا ذریعہ بنا لیا ہے، حکیم الامت کہہ کر دنیا سے چلا گیا ہے، رہتی دنیا تک دیکھتے رہنا، تاریخ پڑھتے رہنا، یوں کہہ کر گیا ہے حکیم الامت، اگر ان مسجدوں کے اماموں کو، خطیبوں کو، مدرسے میں پڑھانے والوں کو، مسجد میں پڑھانے والے 6000 کی تنخواہ والوں کو اگر تمہاری انگلی اس طرح رہی، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، تو یہ لوگ ہماری تان و تشریح کی وجہ سے امام امامت کو چھوڑ دے گا، خطیب خطابت کو چھوڑ دے گا، مدرس اپنی درس تدریس کو چھوڑ دے گا۔ اور اس کا حالیہ واقعہ آپ جانتے ہیں، جب لاک ڈاؤن لگا، مدرسوں میں بہترین پڑھانے والے، قرآن کریم کے حافظوں کو مضبوط بنانے والے جو مدرسوں میں تھے، 8000 پر کام کر رہے تھے، 20000 پر وہ پانی پت فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں۔ کتنے استاد ہیں ہمارے جو فیکٹریوں میں چلے گئے ہیں، کتنے بھائی ہیں ہمارے جو کمبلوں کی فیکٹریوں میں چلے گئے ہیں، پائیدان کی فیکٹری میں چلے گئے ہیں۔ پہلے وہ بچوں پر حفاظت کر رہے تھے۔ یہ جتنے اسٹیج پر علماء بیٹھے ہیں، یہ بھی 2 ہاتھ رکھتے ہیں، 2 پاؤں رکھتے ہیں، دل دماغ یہ بھی رکھتے ہیں۔ اگر آپ کمانا جانتے ہیں، یہ بھی کمانا جانتے ہیں، آپ تجارت کرنا جانتے ہیں، یہ بھی تجارت کرنا جانتے ہیں۔ ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری یہ ہے کہ آپ نے ہمیں پڑھایا ہے، 18-20 سال ہم نے پڑھا ہے، ہمارے سے کوٹ کوٹ کر یہ سبق دیا گیا ہے۔ روزی کا وعدہ رب نے فرمایا ہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم اسی پر قناعت کر کر ان بچوں کو صبح سے لے کر شام تک ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ان کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ کچھ لوگ ایک جملے کا جواب دے دو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مدرسوں نے آج تک کیا کیا ہے؟ ارے مدرسوں نے کیا نہیں کیا ہے؟ مدرسہ کہتا ہے بازار میں دکان کرتے وقت ترازو کی ڈنڈی ٹھیک ہونی چاہیے۔ مدرسہ یہ سکھاتا ہے گلی میں نکلتے وقت آنکھوں کی نظروں کا تمہارا نظارہ ٹھیک ہونا چاہیے، تمہاری زبان ٹھیک ہونی چاہیے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مدرسے والے غلط تولنا سکھا دے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو سودی نظام کا نظام، سودی کام کا نظام ان بچوں کے حوالے کر دے؟ خدا پاک کی قسم، یہ علماء کے حق کی جماعت مر تو سکتی ہے، مشن نبوت سے نہیں ہٹ سکتی، اپنے کام سے ہرگز نہیں ہٹ سکتی۔ ہم اسی طرح سے ان بچوں کے ساتھ رہیں گے، انہی کے پیچھے لگے رہیں گے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ہے، اگر اس جماعت حقہ کی، اپنی مسجد کے امام کی، اپنے مدرسے کے ذمہ داروں کی اگر تم نے حق تلفی کی، ان کا ساتھ نہ دیا، تو یہ مجبور ہو کر، بیزار ہو کر، تنگ آ کر یہ مدرسے کو چھوڑ دیں گے، مسجد کو چھوڑ دیں گے، کاروبار میں لگ جائیں گے، بازار میں بیٹھ جائیں گے۔ 2 سال لگیں گے ان بچوں کو یہودی اور نصرانی ہونے میں، 2 سال لگیں گے اس اولاد کو۔ 2 سال کا ٹائم بتایا تھا حکیم الامت نے، اس وقت آج کے حالات کے اعتبار سے 5-6 مہینے میں حالتیں خراب ہو جائیں گی، بچوں کی حالات خراب ہو جائیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، آپ سے التجا ہے کہ یہ جو درخت لگایا گیا ہے، یہ جو پیڑ لگایا گیا ہے، جو ہمیشہ آپ کو پھل دیتا ہی رہے گا، ایسا درخت لگایا ہے آپ نے، یہ درخت کھڑا ہوا یہاں، اس کی جڑیں یہاں زمین پر ہے، اور یہ مدرسے کا جو درخت لگایا ہے، اس کی جڑیں تحت الثری میں ہے، اور اس کی شاخوں کا پھل اور اس کی شعاعیں عرش معلیٰ سے ٹکرا رہی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست و التجا ہے کہ آپ میں سے کھڑے ہو کر، مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ ہے، آپ کی بہترین کمائیوں کے ذریعے سے آپ اپنی تجوریوں کا منہ کھول کر، اپنی جیبوں میں سے پیسے نکال کر دو، اور کہو قاری عبدالرحیم صاحب سے، کہو مولانا تحسین صاحب سے، مولانا عابد صاحب سے، مولانا زاہد صاحب سے، اور جتنے مدرسے والے ہیں، آپ ہمارے بچوں کو دیا ہے، ہم نے بچوں کو دیا ہے تو پیسہ نہیں دیں گے، آپ ہمارے بچوں پر محنت کریں، اگر خون کی ضرورت پڑے گی تو یہ سارا گاؤں آپ سے روپیہ پیسہ نہیں خود دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ آپ ہاتھ اٹھا کر یہ بتائیں کہ اپنے اپنے بچوں کو، جن کے بچے مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، وہ انشاءاللہ کل سے اپنے بچوں کی ترتیب بنائیں گے، آئیں گے پڑھنے کے لیے، بھیجیں گے اپنے اپنے گھروں سے۔ مرنے کے بعد فاتحہ پڑھوانی ہے، مرنے کے بعد دعا کرانی ہے، جنازے کی نماز پر بچہ کھڑے ہو کر دعا پڑھے گا۔ مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، اس مجمع میں سے کھڑے ہو کر بتائیں کہ کوئی آدمی ہے جو اپنی خوشی سے کہیں سے بھی اگر 10,000 روپے دینا چاہے، مرضی آپ کی ہے، قیامت تک چلے گا مدرسہ، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، یہ قیامت تک چلے گا۔ آپ حضرات میں سے کھڑے ہو کر کوئی آدمی
العزیز خوشی کے ساتھ میری طرف سے یہ 10,000 روپے ہیں یا جو آپ کے دل میں آئے آپ کھڑے ہو کر اس کا اظہار کریں. نقد اگر لائے ہیں تو نقد دینے کی کوشش کریں. یہ محمد پور گاؤں ہے. میری تاریخ بڑی یاد ہے, یہاں کی بڑے واقعات سنے ہیں میں نے, میرے دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی جو بڑی مسجد کا مینار بن رہا تھا اس کی تاریخ بھی محفوظ الرحمان کو یاد ہے کہ کسی عورت نے کہہ دیا تھا مینار کے لیے 1,00,000 روپے لے لو, اس کی تعمیر میں لگ جاؤ. میرے وہ تاریخ بھی یاد ہے کیرانے کی. جب آپ کے روڈ سے جاتے ہیں مسجد رحمت اللہ میں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے. ایک بڑھیا اپنا سفید ٹوپی والا برقع اوڑھ کر ہاتھ میں تھیلا لے کر اور ٹوٹی ہوئی چارپائی پر ہم لوگ بیٹھے تھے. اس نے کہا پتا چلا ہے کہ یہاں مسجد بنے گی. کہا ہاں یہ جگہ مسجد کی ہے. لو یہ تھیلے میں پیسے لائی ہوں, گن لو. ہم نے اس کو واپس ڈالا تو وہ 15,00,000 روپے لے کر آئی تھی. میری آپ سے گزارش ہے آپ کھڑے ہو کر اس کا اظہار کریں. اللہ آپ کی محنتوں کو رائے گا نہیں کرے گا. اللہ آپ کی آمدنیوں کو کم نہیں کرے گا. اللہ بیماریوں سے حفاظت فرمائے گا, پریشانی سے اللہ حفاظت فرمائے گا. اللہ جان میں اور مال میں خوب برکت عطا فرمائے گا. آپ کا یہ محبوب گاؤں تمام علماء کا محبوب گاؤں, مرکز نظام الدین کا محبوب گاؤں, آپ کا علماء کی جماعت کا بہترین گاؤں, آپ کے اخلاق کا شعرا پورے علاقے میں ہے, آپ کی محبتوں کے چرچے پورے علاقے میں ہے. آپ سے گزارش ہے, آپ سے درخواست یہ ہے, آپ سے التجا ہے کہ آپ اپنے محبوب ادارے کے لیے کھڑے ہو کر کے بتائیں کہ انشاءاللہ العزیز میں نقد یہ لے کر آیا ہوں, آپ میرے پاس سے یہ لے لیجئے, باقی میں انشاءاللہ اور پہنچا دوں گا. یا نہیں لے کر آئے ہیں تو کھڑے ہو